بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ازواج الانبیاء کے سلسلے میں آج کی ہماری ویڈیو حضرت صفورہ زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ حضرت صفورہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے خوف قتل سے بھاگ کر مصر سے نکلے تو مقام مدین میں پہنچے۔ اس سفر میں یہ حال تھا کہ درخت کے پتے اور پھل کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔ بھوک پیاس کی شدت اور رات دن کے سفر کی تھکان سے چلنے تک کی قوت جسم میں باقی نہ رہی تھی، لیکن جس طرح بھی ہو سکا آپ مدین کے چشمے تک پہنچ گئے اور چاہا کہ چشمے میں اتر کر کسی طرح پانی پئیں، لیکن وہاں بکثرت آدمی موجود تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ دو لڑکیاں اور نظر آئیں جو گردن جھکائے اپنی بکریوں کو لیے ہوئے الگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے معصومانہ ادا کے ساتھ کھڑی تھیں کہ جب لوگ پانی پلا چکیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھا تو دریافت کیا کہ تم کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں اور ہم سے پانی نہیں کھینچا جا سکتا۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو بچا ہوا پانی بعد میں ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عاجزانہ کلمے سنتے ہی رحم آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت شہزور اور نوجوان آدمی تھے۔ جس ڈول کو مدین کے کئی لوگ مل کر کھینچتے تھے، آپ نے اکیلے کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پھر نیچی نگاہیں کر کے درخت کے سائے میں آ بیٹھے۔ جب یہ دونوں لڑکیاں معمول کے خلاف اپنی بکریوں کو پانی پلا کر سویرے ہی واپس اپنے گھر پہنچیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ آج اتنی جلدی کیوں کر پانی پلانے سے فراغت ہو گئی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ ایک مصری مسافر آج یہاں آیا ہوا ہے، اسی نے ہم کو چرواہوں کے احسان سے بچایا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اسی لڑکی سے کہا کہ اچھا جاؤ اس مصری مسافر کو بلا لاؤ۔ چنانچہ یہ لڑکی نہایت شرم سے گردن جھکائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور چپکے سے ایک ادائے شرم کے ساتھ کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ ہماری بکریوں کو آپ نے جو پانی پلایا اس کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ یہ سنتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے آگے وہ لڑکی اور پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ راستے میں ہوا سے تہمند کا ایک سرا اٹھ گیا اور کچھ حصہ پاؤں کا کھل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو اور راستہ بتاتی جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے سارا قصہ دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصر سے ہجرت کرنے، پھر یہاں تک پہنچنے اور لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے تمام واقعات تفصیل سے کہہ سنائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اب کچھ خوف نہ کرو اور یہ سمجھ لو کہ تم ظالموں کے پنجے سے بچ گئے ہو۔ اتنے میں پھر وہی لڑکی بولی ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ آپ کو ایک قوی اور امانت دار آدمی کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قوت کا حال تو دیکھ چکی اور بیان کر چکی ہو، مگر ان کے امانت دار ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ لڑکی نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے چلنے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریف عالی ظرف آدمی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم ہمارے یہاں 8 برس تک رہو اور میرا کام بطور اجیر انجام دیا کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مہربانی ہے، اور خدا چاہے
تو میں تمہیں تکلیف نہ دوں گا، بلکہ تم مجھے اچھا ہی آدمی پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہتر ہے، مگر جب ان مدتوں میں سے کوئی مدت میں پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، اور یہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر خدا گواہ ہے۔ پس حضرت شعیب علیہ السلام نے اس لڑکی کے ساتھ جو ان کو بلانے گئی تھی اور جس کا نام حضرت صفورہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی چھوٹی لڑکی تھی۔ تھوڑے زمانے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت صفورہ اب تک اپنے میکے میں ہی رہتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے گلے کو بدستور چراتے رہے۔ جب ان کی معینہ مدت پوری ہو چکی تو انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو اپنی بیوی بچے کو لے کر میں اپنے وطن چلا جاؤں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بخوشی حضرت صفورہ، ان کے بیٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو 10 برس کے بعد مصر کے ارادے سے چلے آ رہے تھے۔ جمعہ کی شب تھی اور رات ہو گئی تھی کہ آپ راستہ بھول کر ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ رات نہایت تاریک تھی اور سردی کا موسم تھا۔ موسم اتنا شدید سرد تھا کہ سب کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ اس سنسان بیابان میں کوئی شے ایسی نظر نہ آتی تھی جس سے موجودہ تکلیف و پریشانی دور ہو سکتی۔ جہاں اپنی منزل کی تھی یہ جگہ گھاٹیوں اور پہاڑوں میں تھی۔ سردی بلا کی بڑھ رہی تھی، بادل گھرے ہوئے تھے اور اندھیری رات کا وہ عالم تھا کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور چونکہ حضرت صفورہ حاملہ تھیں اور وضع حمل کا زمانہ بہت قریب تھا، اس سبب سے اور زیادہ فکر تھی۔ آخر اس کے سوا اور کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ یہاں آگ جلائی جائے اور آگ کی گرمی سے صبح تک کا وقت گزارا جائے۔ چنانچہ اس تاریکی میں آگ تاپنے کے خیال سے آگ بنانے کے لیے چمکماک جھاڑنے لگے، لیکن آج کچھ عجیب اتفاق تھا کہ نہ اس سے چنگاریاں جھڑیں اور نہ آگ بن سکی۔ اسی فکر میں تھے کہ کوہ طور کی جانب سے ایک چمک آگ کے شعلے کی سی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی پیاری بیوی حضرت صفورہ سے کہا کہ اس پہاڑ کی داہنی جانب میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی لاتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو اور سردی کی اذیت سے نجات پاؤ۔ تم یہیں ٹھہرو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رہنما وہاں مل جائے۔ اگر کوئی راہ بتانے والے نہ ملا تو آگ ہی تمہارے پاس لے آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت صفورہ کو درد زاہ شروع ہوا اور اس تکلیف نے موسم سرما میں اور زیادہ دکھ پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر پہنچے تو آگ کی جگہ نور الہی کی تجلی پائی۔ ادھر نبوت کی سند ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور حکم فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی خلاصی اور فرعون کی ہدایت کے لیے فوراً مصر جاؤ اور کچھ خوف نہ کرو، ہم تمہارے نگہبان ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حکم الہی لے کر واپس چلے۔ ادھر حضرت صفورہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے تو بیوی کی گود میں ایک ننھے بچے کو پایا جس کی ولادت کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ نبوت اور پھر بیٹا پا کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت صفورہ کو سارا قصہ سنا کر آپ فرعون اور بنی اسرائیل کو راہ حق دکھانے کے لیے مصر چلے آئے اور بیوی کو مجان واپس کیا۔ وہ اپنے میکے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر چلی آئیں، کیونکہ ایسے موقع پر ان کا ساتھ رہنا بہت دشوار تھا۔ اس نیک بخت بیوی نے بہت خوشی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر جانے کی اجازت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صفورہ کو خدا کے حوالے کر کے اپنے وطن کی راہ لی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا جو رستے میں ہی مل گئے تھے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتظر تھے۔ نبوت اور رسالت کے فرائض انجام دینے لگے اور حضرت صفورہ اپنے باپ کے گھر میں بآرام رہنے لگی۔ اس کو ایک بڑی مدت گزر گئی، کوئی ذریعہ ایسا نہ تھا جس سے میاں بیوی کا اور بیوی میاں کا حال احوال جان سکتی۔ مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ ظلم سے چھڑا کر مصر سے نکال لائے اور مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے آخر مدین میں قیام کیا۔ وہاں پانی نہ تھا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے۔ آخر آپ نے زمین پر عصا کی ضرب لگائی اور 12 چشمے پیدا ہو گئے، مگر یہاں قوم عمالیق جو ایس بن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور بہت جنگجو تھی، ان پر حملہ آور ہوئی اور اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو یہاں سے بھگا دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت یوشع علیہ السلام کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ آخر بنی اسرائیل نے فتح پائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی۔ یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرال مدین سے قریب ہی تھا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور قربان گاہ بنانے کی خبر ملی تو آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم بنی اسرائیل میں عدالت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لہذا کسی کو اپنا نائب مقرر کرو۔ چنانچہ آپ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور اپنے بیٹے کو ان کا وزیر و معاون مقرر کیا، اور پھر مختلف مقامات میں بنی اسرائیل کو بحکم خدا دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے۔